بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی یوم پاکستان کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، آج کا دن 23 مارچ ہماری تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ آج کے دن خاص طور پہ 23 مارچ 1940 کو ایک قرارداد منظور ہوئی۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ قرارداد جو کہ 22 مارچ 1940 کو پیش کی گئی تھی، دراصل یہی پیش خیمہ بنی پاکستان کی کریشن کا۔ یعنی جب مسلمانوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ نہ تو وہ انگریزوں سے محفوظ ہیں اور نہ وہ ہندوؤں سے محفوظ ہیں، تو پھر اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا کہ تمام وہ علاقے جہاں مسلمان آباد ہیں ان سب کو ملا کے ایک وطن کیوں نہ بنا دیا جائے مسلمانوں کے لیے، جو کہ ایک الگ خطہ ہو جہاں مسلمان اپنی مرضی سے عبادت کر سکیں، جہاں مسلمان اپنی مرضی سے جو چاہیں وہ کر سکیں، آزاد شہری کی حیثیت سے سانس لے سکیں۔ ناظرین، ہم چونکہ ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، ایک آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں، اس لیے شاید ہم آزادی کی اتنی قدر نہیں کرتے۔ آپ کسی ایسے شخص سے پوچھئے جو فلسطین میں ہو، آپ کسی ایسے شخص سے پوچھئے جو مقبوضہ کشمیر میں ہو، یا جب بوسنیا میں ہرسیگووینا میں جس وقت مظالم ڈھائے جا رہے تھے، وہاں اگر کسی مسلمان سے پوچھتے کہ آزادی کی کیا قدر و اہمیت ہے تو وہ آپ کو بتاتا کہ آزادی کیا ہے۔ ہم تھوڑی سی ناشکرانی بھی کر لیتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، ہم دوسرے ملک چلے جائیں، وہاں پہ بھی ہمیں تمام رائٹس حاصل ہوں گے۔ لیکن ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو رائٹس یا جو حقوق ایک آزاد شہری کو جو کہ مملکت خداداد پاکستان سے تعلق رکھتا ہے اسے حاصل ہے، اسے دنیا میں کسی اور خطے میں حاصل نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ زندہ قوم ہونے کے ناطے ہم اپنی آزادی کا جشن بھی بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یوم پاکستان کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ آج کے دن ہی دراصل پاکستان کی بنیاد ڈلی۔ ہم نے سوچا کہ آج کی ٹرانسمیشن میں ہم مختلف سیاستدانوں کو بلائیں اور ہم ان سے بات کریں کہ جو نظریہ، جو قرارداد پیش کی گئی تھی 22 مارچ 1940 کو، کیا ہم اس قرارداد پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا جس طرح کا پاکستان کو ہونا چاہیے تھا، کیا یہ وہی ملک ہے؟ کیا ہماری اپنی کوئی قراردادیں ہوتی ہیں؟ ہم ہر سال ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو جاتا ہے، جب سال کا آغاز ہوتا ہے تو بہت سے لوگ، جیسے کہ ویسٹ میں باقاعدہ رواج ہے کہ ہر شخص اپنی کچھ ریزولوشنز بناتا ہے، تو کیا ہم بھی اپنی کوئی ریزولوشن بناتے ہیں؟ ان تمام موضوعات پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے جو میرے پہلے مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ امیر جماعت اسلامی، نائب امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں، رہنما ہیں جماعت اسلامی کے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب اسامہ رضی صاحب۔ السلام علیکم اسامہ بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں ان کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ہے، اور یعنی بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ساجد احمد صاحب۔ السلام علیکم ساجد بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی، اللہ کا کرم۔ اسامہ بھائی، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، قرارداد پاکستان جو لاہور کے اب اقبال پارک اور اس وقت کا منٹو پارک یہاں پیش کی گئی، اس قرارداد میں صاف طور پہ لکھ دیا گیا کہ جو علاقے جہاں مسلمان بستے ہیں ان سب کو ملا کر ایک وطن بنا دینا چاہیے، مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن، جہاں مسلمان آزادی سے سانس لے سکیں، جہاں مسلمان آزادی سے اپنی زندگی گزار سکیں، جہاں مسلمان آزادی سے اپنی مذاہب، اپنے عقائد کے مطابق عبادت کر سکیں۔ سر، آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان جس کا نظریہ یہ قرارداد تھی، آج ہم اسی پاکستان میں سانس لے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سب بہت شکریہ آپ کا۔ اور پاکستان کے حالات اور پاکستان کے معاملات و مسائل اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ لوگ اثر نو ان تمام امور کے اوپر گفتگو کے لیے مجبور ہیں، اور ان تمام امور کو واضح کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم جس نقطۂ آغاز سے جس منزل کے لیے چلے تھے، ہم اس میں پہنچے کہاں پہ، ہمارا رخ کدھر ہے، ہم چل کہاں رہے ہیں اور وہاں تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے۔ اور غالباً یہی وہ بات ہے جسے آپ ایک سوال کی صورت میں یہاں پہ اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیے، قرارداد پاکستان جو قرارداد لاہور کی صورت میں مسلم لیگ کے لاہور کے اس کل ہند کنونشن میں پیش ہوئی تھی، اس میں جو ریاستیں ہیں ان کی آزادی اور خود مختاری کی حیثیت میں ان کو آزادی دینے کی بات کی گئی تھی، اور اس سے ایک ابہام پیدا ہوا تھا۔ اور یہ قرارداد پیش کی تھی مولوی عبدالحق نے، اور یہ 23 تاریخ کو پیش ہوئی تھی اور 24 تاریخ کو منظور ہوئی تھی۔ اس قرارداد سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں ذہنوں میں، چنانچہ بعد میں جو اجلاس مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کا دہلی میں ہوا، اور مولوی عبدالحق بنگال سے تعلق رکھتے تھے،
چنانچہ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے حسین شہید سہروردی نے، وہ بھی بنگال سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے دہلی کے اجلاس میں اس کی وضاحت کی کہ ہم شمال مغربی علاقے اور شمال مشرقی علاقوں میں جو مسلمانوں کے اکثریتی علاقے ہیں، ہم وہاں پہ ان کی آزاد مملکت یا ان کی خود مختار ریاستوں کا حصول چاہتے ہیں، جہاں پہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ اور آزادی کا مطلب یہ تھا کہ ان کو وہ تمام جو جمہوری حقوق ہیں اور وہ تمام جمہوری آزادیاں ہیں جو کہ آج کی اس دنیا میں کسی شہری کو حاصل ہوتی ہیں، وہ ان کو حاصل ہونی چاہیے۔ اس کی بڑی اہم ترین اگلی کڑی ہے اور وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کی خواہش پر یہ اجلاس لاہور میں رکھا گیا، اور علامہ اقبال کی خواہش پر اس لیے رکھا گیا تھا کہ لاہور دو اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہو گیا تھا، یا پنجاب، خطہ پنجاب، اور اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ پنجاب کے حالات اس وقت جس مقام پہ تھے اور یونینسٹ پارٹی کا جو رول وہاں پہ تھا، علامہ اقبال اس کی نفی چاہتے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ یونینسٹ پارٹی کی میں جن جاگیرداروں کا اور زمینداروں کا غلبہ تھا، ان زمینداروں اور جاگیرداروں سے نجات کا ایک جذبہ تھا جو اس کے اندر کار فرما تھا کہ یہ ایک دلدل میں مسلمان یہاں پھنسے ہوئے ہیں، اس دلدل سے باہر آنے کے لیے مسلم لیگ کا اجلاس یہاں پہ رکھا جائے، اور وہاں پہ پھر وہ قرارداد بھی وہاں پہ پیش ہوئی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آج تک انگریزوں سے نجات حاصل کرنے کے بعد یا اس ریاست کی آزادی کے بعد اس ریاستی نظام سے آزادی حاصل نہیں کر سکے جس کی خواہش علامہ اقبال کے دل میں تھی، جس کی خواہش قائد اعظم کے دل میں تھی، اور پاکستان پہ ان تمام زمینداروں اور جاگیرداروں اور وڈیروں اور لٹیروں کا قبضہ تاحال برقرار ہے، اور پاکستان کے عوام جس طرح سے گورے انگریزوں کی غلامی کر رہے تھے، آج اسی طرح کالے انگریزوں کی غلامی کر رہے ہیں، مجبور ہیں۔ جی ساجد بھائی کیا کہیں گے سر؟ حقوق کی بات کی جاتی ہے اور خاص طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو کراچی میں بسنے والے عوام، جنہیں ہم اردو سپیکنگ بھی کہتے ہیں، جو ہجرت کر کے غیر منقسم ہندوستان سے پاکستان آئے، تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو وہ حقوق حاصل ہیں جو کہ ہونے چاہیے تھے پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں جب یہ قرارداد پیش کی گئی اور شیر بنگال اے فضل الحق صاحب نے پیش کی، اور یقیناً اس قرارداد کا پیش کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ برصغیر کے حالات، واقعات، سانحات اور وہاں پر فرقہ وارانہ تقسیم، وہاں پر مسلمانوں کی آزادی کو سلب کرنا، معاشی، معاشرتی، ثقافتی ان کے حالات، یہ سب حالات اس چیز کی بنیاد بنے کہ یقیناً مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست کی ضرورت ہے، اور اسی حوالے سے قرارداد پیش کی گئی، اور 7 سال اسٹرگل کے اس قرارداد کے 7 سال بعد پاکستان وجود میں آیا۔ اچھا، پاکستان وجود میں آ گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ برصغیر کے مسلم اقلیتی صوبے یو پی، سی پی، دہلی، آگرہ اور دیگر جو مسلم اقلیتی علاقے ہیں، وہاں پر بھرپور اس کی موو چلی، اسٹرگل ہوئی، جدوجہد ہوئی، اور پاکستان کے اعلان کے بعد جس طرح سے ان کا قتل عام ہوا، یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن جس وقت یہ قرارداد پیش کی گئی تھی تو آل انڈیا نیشنل کانگریس نے اس کو مسترد کر دیا تھا، اور برطانوی پریس نے بھی اس کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اندازہ ہوا کہ جو نعرہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ حقیقت میں بہت ہی جلد تبدیل ہو گیا، اور ان لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں، ان کو یہ یقین ہو گیا کہ جو اسٹرگل، جو جدوجہد یہ مسلم لیڈرز نے اسٹارٹ کی ہے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا یہ کامیابی کی جانب گامزن ہوں گے، اور وقت آیا کہ کامیابی ہوئے۔ اچھا، اس کامیابی کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور آج ہماری ناکامی کے وجوہات کیا ہیں؟ اگر ہم پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھیں، کامیابی کی اس وقت بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ تھی کہ نیک نیتی، مخلصی تھی، اپنی کاز
اپنے گولز اپنے ٹارگیٹس جو ان کو اچیو کرنے تھے جو حاصل کرنے تھے اس سے بہت زیادہ سنسیئر تھے وہ لوگ. لیکن آج پاکستان بننے کے بعد اگر پاکستان کے اندر مختلف لیڈر آئے اور چلے گئے, دنیا سے بھی چلے گئے, کچھ موجود بھی ہیں اور کچھ سیاسی جماعتیں پاکستان کے اندر اسٹرگل بھی کر رہی ہیں, لیکن اس 74-72 سالہ تاریخ اگر پاکستان کی اٹھائیں تو سب نے نعرے وقت کے ساتھ ساتھ آئے, لیکن لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا. ہر سیاسی جماعت کا اس نعرے کا بھرپور ساتھ دیا جس سیاسی جماعت نے لگایا. کبھی اسلام کے نام پر کی بات کی گئی پاکستان کے اندر, کبھی اسلامی نظام کی بات کی گئی, کبھی تبدیلی کی بات کی گئی, کبھی آئین کی بات کی گئی, کبھی معاشرتی حالات ٹھیک کرنے کے حوالے سے بات کی گئی, لیکن سنسیئرٹی نہیں تھی ان کے نعرے کے اندر. لوگوں نے اپنا فرض پورا کیا, جس طرح ہندوستان کے مسلمانوں نے اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ کا ساتھ دیا. اس وقت لیڈرشپ بھی سنسیئر تھی اور پبلک بھی سنسیئر تھی. لیکن آج پاکستان کی پبلک آج بھی سنسیئر ہے. وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے حالات تبدیل ہوں, یہاں پر ڈیم بنے. یہاں پر ڈیم ایک چیف جسٹس آ کے نعرہ لگاتا ہے کہ میں ڈیم بناؤں گا, جبکہ اس کا کام یہ نہیں ہے. یہ پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے, حکمرانوں کا کام ہے, جو برصد اقتدار ہوں یا اپوزیشن میں ہوں, ان کا کام ہے ہاسپٹلز بنانا, اسکولز بنانا, ڈیمز بنانا. لیکن ایک اگر یہ نعرہ ڈیم کا نعرہ ایک چیف جسٹس بھی لگاتا ہے تو لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں, ہیوج فنڈنگ کرتے ہیں اس پر. اس کا مطلب لوگ سنسیئر ہیں, لیکن نعرہ دینے والے سنسیئر نہیں ہیں. اور یہی فرق ہے کہ وہ کامیاب ہوئے, پاکستان انہوں نے بنایا, اور آج ہم ناکام اس لیے ہیں. ہم آج پاکستان کی سیاسی جماعتیں یا لیڈرز ناکام اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کے نعرے کے اندر سنسیئرٹی نہیں ہے, ان کے نعرے کے اندر وہ مخلصی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیے کوئی بھی جد و جہد اگر آپ اسٹارٹ کریں گے تو وہ جد و جہد قربانی مانگتی ہے, وقت کی, مال کی, جان کی, عزت و آبرو کی قربانی مانگتی ہے. اور ہندوستان کے مسلمانوں نے قربانیاں دیں تو سب کچھ حاصل کیا. لیکن پاکستان بننے کے بعد جو لیڈرشپ پاکستان کو شاید میسر آئی, انہوں نے اس طرح سے پاکستان کے حالات کو شاید سمجھا نہیں, یا اپنے مفادات کو انہوں نے زیادہ اہمیت دی, فوقیت دی. یہی وجہ ہوئی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے حالات تو بہتر ہو گئے, پاکستان کے حالات اور پاکستان کے لوگوں کے حالات بہت زیادہ. خالد آپ سے مزید بات کریں گے, اسامہ بھائی آپ سے بھی بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات یوم پاکستان کے حوالے سے 23 مارچ کے حوالے سے نشریات پیش کی جا رہی ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی یوم پاکستان کی خصوصی نشریات پاکستان زندہ باد کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا پاکستانیوں کو وہ حقوق حاصل ہیں, کیا پاکستان جس نظریے کے تحت تخلیق کیا گیا تھا کیا آج ہم اس نظریے پر قائم ہیں. جو قرارداد پیش کی گئی تھی اور جس طرح سے پاکستان میں رہنے والے تمام شہریوں کو جو آزادی ہونی چاہیے تھی, حاصل ہونی چاہیے تھی, کیا وہ آزادی حاصل ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ رضی صاحب, نائب امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں, اور ہمارے ساتھ رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ساجد احمد صاحب موجود ہیں. اسامہ بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا سر, آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یعنی جو احساس محرومی جو لوگوں میں پایا جاتا ہے یا پایا گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ کیا مطلب واقعی وہ احساس محرومی تھا یا لوگوں نے صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے لوگوں میں وہ احساس محرومی پیدا کیا؟ دیکھیے کچھ نہ کچھ محرومی تو ہوتی ہے جو احساس میں ڈھلتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محرومی کم ہوتی ہے اور احساس محرومی بہت بڑھ جاتا ہے. اس وقت جو پاکستان کے عوام کے حالات ہیں اس میں یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ محرومی جس شدت کو اختیار کر چکی ہے, کیا احساس محرومی اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ محرومی کی سطح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس وقت, اور صرف ایک طبقہ پاکستان کا ایسا ہے کہ جس کے پاس اتنے وسائل اس ملک کے کروڑوں انسانوں کے چلے گئے ہیں کہ ان کے لیے ان وسائل کا سنبھالنا اس ملک کے اندر ممکن نہیں رہا ہے. لہٰذا وہ اپنے ان وسائل کو جو انہوں نے عوام کے وسائل ہیں اور جو استحصال کے ذریعے انہوں نے حاصل کر لی ہیں اس کو باہر محفوظ کرتے ہیں. تو عوام کی محرومی تو غیر معمولی طور پہ بڑھ چکی ہے, اور اسی کو بعض قوتیں جو ہیں وہ اس کو پاکستان کے خلاف بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن اصل مسئلہ پاکستان اس میں قصوروار نہیں ہے. اصل قصوروار اس ملک کا نظام ہے,
اور چیزوں کو نظام کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور نظام کسی نہ کسی مقتدر طبقے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا نظام پاکستان کے حکمران طبقے کے ہاتھ میں حاصل ہے، اور پاکستان کا نظام یہاں کے عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے، عوام یہاں کا حکمران طبقہ نہیں ہے، جبکہ حکمرانی عوام کا حق ہے، حق حکمرانی عوام کا بنیادی حق ہے۔ اور یہ جو بات ابھی آپ نے کہی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اور بٹ کے رہے گا ہندوستان، تو یہ ہندوستان بٹا ہی اس کلمے کی بنیاد پہ۔ یہ کلمہ ہی دراصل اس بات کا خلاصہ ہے کہ حق حاکمیت اصلاً تو اللہ تعالیٰ کا بے ہے، شک، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حق حاکمیت کو منتقل کیا ہے بندگان اپنے بندوں کی طرف، اور ان بندوں کا یہ حق ہے اور ان کو منصب اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں سر، جو آپ کا فرما روا ہوتا ہے یا جو آپ کا حکمران ہوتا ہے وہ نہیں، حکمران نہیں، جی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو منصب خلافت عطا کیا ہے، ہر انسان کو، ہاں اپنی جگہ ہر انسان، ظاہر سی بات ٹھیک ہے۔ پھر ان انسانوں کی رائے سے ظاہر ہے ہر آدمی تو حکمرانی نہیں کرے گا، تو چنانچہ ان کی رائے سے کسی ایک کو منتظم اعلیٰ بنایا جاتا ہے، جس کو اسلام میں جمہوریت کا تصور ہے، یہی جمہور کی حکمرانی کا اصل تصور۔ خلافت جہاں پہ ظاہر سی بات ہے، ہاں نہیں، میں اس کو واضح کر دیتا ہوں، چونکہ اس کو لوگ خلافت اور جمہوریت کو ذرا سا یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، کاملاً ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ دونوں کا بنیادی تصور ایک ہے کہ حکمرانی جمہور کا حق ہے، یہ دونوں کے بنیادی تصورات میں شامل ہیں۔ ایک کے تصور میں یہ ہے کہ وہ ان میں کوئی حلال و حرام کی حدود نہیں ہے، اور خدا کے متعین کردہ حدود نہیں ہے، اور اسلام میں جو جمہور حکمراں ہوگی وہ خدا کی متعین حدود کے اندر اپنے فیصلے کرے گی۔ اچھا، خدا کی عطا کردہ جو حدود ہیں اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے پتہ نہیں، بالکل زندگی کوئی جبر میں کوئی بہت ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں، بڑی آسائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنیادی اصول بتائے ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پہ آپ ایک آزادانہ دنیا کے اندر یہ اس جمہور میں دیکھیے، جو مغربی جمہوریت ہے یا جو رائج الوقت جمہوریت ہے وہ غلامانہ جمہوریت ہے، اگر میں آپ سے یہ کہوں، کیونکہ جمہوریت میں بھی وہ کس کی جمہوریت ہے، یہ بنیادی سوال یہ بہت اہم بات ہے۔ اچھا، یہ طے ہوتا ہے اس سوال کا جواب کہ اس جمہوریت میں یا جس نظام میں وہ جمہوری عمل انجام پا رہا ہے، اس نظام میں اقتدار کس کے پاس ہے۔ اگر جاگیردارانہ نظام ہوگا تو جمہوریت بھی جاگیردارانہ ہوگی۔ دیکھیے، معروضی جمہوریت دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی، جاگیردارانہ جمہوریت ہے، سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے، اسلامی جمہوریت ہے۔ اسلامی جمہوریت میں بالادستی خدا کی ہوگی، جاگیردارانہ جمہوریت میں بالادستی جاگیردار کی ہوگی۔ ایک کریڈٹ تو دینا چاہیے نا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو، کہ عام لوگوں میں سے اٹھا کے ان کو ایوانوں تک پہنچانا، ان میں سے کوئی جماعت اسلامی بہت پہلے سے کر رہی تھی۔ پروفیسر غفور بالکل عام آدمی تھے، محمود اعظم فاروقی مڈل کلاس کے آدمی تھے، ظفر احمد انصاری صاحب ظاہر ہے، لیکن یہ ذرا پڑھے لکھے لوگ جیسے ساجد بھائی آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، اور اسی طرح مسئلہ یہ ہے 88 کے اگر آپ مسئلہ اسمبلی میں جانا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو کمٹمنٹس ہیں، آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ کتنے پورے کیے۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کی تقدیر بدل دوں گا، آپ لوگ یوں ہو جائیں تو میں یوں کر دوں گا، تو میں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ تو مطلب ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو وعدے میں موومنٹ کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں پارٹی کہ کے حوالے جیسے کہ مطلب یہ بات ہم الطاف حسین کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پوری مہاجر قوم ایک ہو جائے تو میں اس کے دلت در دور کر دوں گا، اور مہاجر قوم ایک کیا ہوئی، اس نے تو مطلب نقشہ ہی بدل دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ سر آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ ساجد بھائی، پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا سر، جو لوگ ہجرت کے وقت یعنی 1947 14 اگست 1947 کو پاکستان جس وقت تخلیق ہوا، مورز وجود میں آیا، جو لوگ سرحد پار کر کے یہاں آ گئے اور پاکستانی ہو گئے سر، ٹھیک ہے نا، اور ظاہر سی بات ہے 47 کے بعد ایک عرصہ گزرا، بڑے آرام سے لوگ رہ رہے تھے سر، پھر یہ پاکستانی ہونے کے بعد لسانیت کہاں سے آ گئی سر؟ یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، یعنی یہ لسانیت کا بیج کہاں سے بویا گیا؟ 1947 کے بعد جو ہجرت کر کے پاکستان لوگ آئے تھے، یقیناً مائیگریشن ہوئی تھی، ایک ہجرت ہوئی تھی، اور ہجرت کرنے والے کو یقیناً مہاجر کہا جاتا ہے۔ اچھا، لیکن اتنی جلدی کوئی مہاجر نہیں بنا، یہ نعرہ نہیں لگا، بلکہ یہ زیادتیوں کی پیداوار ہے۔
کوئی بھی یعنی تحریک 1947 میں کوئی مہاجر نہیں تھا کوئی بھی تحریک اور تھے وہ ہاں تھے لیکن اس نعرے کی ضرورت اس لیے پیش آئی. مہاجر تو ہیں اس لیے کہ ہجرت کر کے مائگریشن کر کے ہماری فیملیز ہندوستان سے یہاں پر آئی ہیں اور پاکستان کے لیے ایک اسٹرگل کی ہے. ورنہ اس سندھ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سندھ میں ہم نے ان کے ساتھ مہمان نوازی کی ہے تو احسان نہیں کیا. ہم نے بھی پاکستان دیا ہے جو مسلم اقلیتی صوبوں سے ہجرت کر کے آئے تھے اور 23 سال کے اندر یہ بنجر زمین تھی. یہ بنجر تھا, یہ کچھ بھی نہیں تھا. انڈسٹریز لگائیں یہاں پر, پروجیکٹ بڑے بڑے تعمیر ہوئے, یہاں پر پیسہ لے کر آئے, یہاں پر انڈسٹریز لگیں, یہاں پر کام ہوا اور پھر ایک وقت ہوا ہے کہ بھٹو صاحب نے اس کو نیشنلائز کر کے اپنے قبضے میں کر لیا. یہ ہوا ہے سب کچھ نا. اچھا پھر اس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ آیا کہ مثال کے طور پر ایک دفعہ میں اسکول سے اپنے گھر آیا, پھر ہم اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں سوئمنگ کرنے چلا جاتا تھا دوستوں کے ساتھ ہفتے میں ایک مرتبہ. تو میں جب سوئمنگ کر رہا تھا تو ایک شخص تھا, میں نام نہیں لوں گا کس کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا, انہوں نے کہا میں یہ میرے ساتھ حلفیہ بتا رہا ہوں, یہ میرے ساتھ پرسن میرے ساتھ اس وقت ہمیں الف بے کا نہیں پتا تھا کہ اسکول میں تھے کہ ہٹو یہاں سے مکڑ, یہ الفاظ ادا کیے. میں نے گھر آ کے اپنی والدہ سے پوچھا, مرحوم والدہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے, کہ والدہ اس طرح سے مجھ سے کہا ہے کہ ہٹو مکڑ, اس نے دھکا دیا مجھے, تو یہ کیا ہے؟ بولیں گے بیٹا یہ اردو بولنے والوں کو کہا جاتا ہے, یہ اردو بولنے والے. تو اس نعرے نے اس عصبیت و تعصب کی وجہ سے, اس عصبیت اور تعصب کے لہجے میں بات کرنے کی وجہ سے اس نعرے نے جنم لیا. اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی آپ سندھ کے اندر دیکھ لیں, کراچی کے اندر دیکھ لیں, تو جو کراچی کا مقامی ہے وہ واقعی میں احساس محرومی کا شکار ہے. اور وہ یقیناً آج بھی ان کے لیے جاب کے دروازے بند ہیں, آج بھی ان کا میئر پاور لیس ہے, آج بھی مردم شماری کے اندر جب سینسز ہوتے ہیں پورے پاکستان میں تو کراچی کی آبادی کو آدھا کٹ کر دیا جاتا ہے. کراچی کے نوجوان جو ہے نا سر, تو یہ سرکاری نوکریاں لینا ہی نہیں چاہتے. یہ تسلسل میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں یہ بھی نہیں کہ اب وہ جو ٹرینڈ تھا, جو ہم نے ایک دور دیکھا جس وقت ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو تھیں وہ بیٹل فیلڈ بن گئی تھیں سر, اس کے بعد سے وہ جو ایک نسل پروان چڑھ کے جوان ہوئی ہے سر, ان کو میں نے کسی اس میں نہیں دیکھا کہ وہ کہیں نوکریاں لینا چاہتے ہیں, وہ کہیں نوکری کو. دیکھیں ہر طبقے کے اندر 2 یا 3 مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں. یقیناً ہمارے بھی ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جاب کریں, کچھ چاہتے ہیں پرائیویٹ جاب کریں. لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج اگر 45 ACDC ہیں تو اس میں کراچی کے مقامی کوئی لوگ نہیں ہیں. آج اگر پولیس والے آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو مقامی کوئی بھی نہیں ہے. آج مختلف اداروں کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیں مقامی کوئی نہیں. سینس سیکٹریٹ آپ چلے جائیں وہاں مقامی کوئی نہیں ہے. یہ ویسے تو ناانصافی اور زیادتی یہ کسی کا حق نہیں ہے اور حکمرانوں کا اسپیشلی حق نہیں ہے. اگر کوئی برصد اقتدار آتا ہے تو اس کے فرائض میں شامل ہوتا ہے جی, اور اللہ اس سے پوچھے گا بھی روزہ محشر کہ اس کے فرائض میں شامل یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے سب لوگ مساوی ہونے چاہیے, برابر ہوتے ہیں, ان کے حقوق مساوی ہوتے ہیں اور ان کے تمام رائٹس ان کو دینے چاہیے. اور اس کے لیے تمام لوگ اکول ہوتے ہیں, خواہ ان کے ووٹرز ہوں یا نہ ہوں, ان کے سپورٹرز ہوں نہ ہوں. لیکن اس پاکستان بننے کے بعد یہاں پر جس طرح سے عصبیت اور تعصب اور کے نعرے لگائے گئے, MQM بننے سے پہلے بھی کیا پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن نہیں تھی, کیا پنجابی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن نہیں تھی, کیا بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نہیں تھی, اس طرح سے مختلف جماعتیں تھیں. ان جماعتوں کو دیکھ کر بھی یقیناً ایک وہی چیز ہے کہ ہم کون ہیں, ہماری ثقافت, ہماری پہچان, ہم لوگ کون ہیں, ہم کیا ہیں, ہمیں کیوں ان القابات سے نوازا جاتا ہے, مکڑ, مٹروے اور دیگر القابات سے. یقیناً یہ ان چیزوں کی بنیاد بنی, احساس محرومی, بالکل یہ تحریک کی بنیاد بنی, یہ نعرے کی بنیاد بنی. جی سر, ایک وقفہ لینا چاہوں گا, وقفے کے بعد دوبارہ ناظرین ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی یوم پاکستان کی خصوصی نشریات. زندہ باد پاکستان. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی یوم پاکستان کی خصوصی نشریات ہے پاکستان زندہ باد. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم بات کر رہے ہیں نظریہ پاکستان اور قرارداد پاکستان کے حوالے سے, جو کہ 1940 میں 23 مارچ کو اقبال پارک میں پیش کی گئی. اور کیا وجہ ہے کہ آج لوگوں میں سیاسی خلفشار پایا جاتا ہے, آئیڈینٹیٹی کرائسس ہمیں نظر آتا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ پاکستان میں تمام رہنے والے لوگ پاکستانی ہیں اور کوئی بھی محب وطن پاکستانی جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو پاکستانی ہی کہے گا.
لیکن پھر بھی کیا لوگ فرقوں میں بٹ گئے ہیں, کیا گروپس میں بٹ گئے ہیں, یا یہ لسانیت کا جو بیج بویا گیا یہ صرف سیاست کے لیے بویا گیا؟ ان تمام موضوعات پہ بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما جماعت اسلامی اسامہ رضی صاحب. اسامہ بھائی, آپ کچھ فرما رہے تھے سر بریک پہ جانے سے نہیں, یہ میں تھوڑے سے اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا تھا. یہ بات تو صحیح ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا اور ہمارے برادر ساجد بھائی نے یہ بتایا کہ یہ یہاں پہ لسانی سیاست یا کراچی میں مہاجر سیاست کیوں پروان چڑھی, اور یہ اس کا ایک طرح کا رد عمل تھا کہ جو یہاں پہ پہلے سے لوگ یہ کہتے تھے. دیکھیے, مہاجروں کی جو پوری سیاسی اور ثقافتی اور تہذیبی بیک گراؤنڈ ہے نا, اس کے اعتبار سے مہاجر کبھی بھی ایک تنگ دائرے میں یا کسی رد عمل میں کسی قوم پرستی کی سیاست کی طرف کبھی نہیں گیا. یہ اس کی ہسٹری ہے, اور اس نے اس پورے ریجن کو, جسے آپ بر صغیر پاک و ہند کہتے ہیں, اس کو ہمیشہ اس نے اسی صلاحیت یا اسی اپنی فطرت کی وجہ سے اس نے اس کو ایک طرح سے لیڈ کیا. یہ پہلی مرتبہ یہاں پر ہوا اس شہر کراچی میں, اور یہ بھی ایک اچھی چیز ہوئی. گو کہ ہمارے 30-35 سال اس سیاست کی نظر ہوئے, لیکن اس کے نتیجے میں ان کو پوری قوت ملی, پوری نمائندگی ملی, پوری طاقت ملی. ہم تو یہ بات کہتے تھے, روز اول سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ جب تک اس ملک کا نظام جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام رہے گا, یہ سیکولر نظام یہاں پر مسلط رہے گا, صرف مہاجروں کے نہیں, اس ملک کے 22 کروڑ انسان ظلم کی اس چکی میں پستے رہیں گے. یہ مسئلہ صرف مہاجروں کا نہیں ہے, صرف شہر کراچی کا نہیں ہے. کراچی میں تو بہت شدید ہے, اس لیے کہ یہاں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ پائے جاتے ہیں, لیکن وہ سارے لوگ جو ایک تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے, ہمیشہ کھلی شاہراہ کی سیاست کرتے تھے, انہوں نے بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے کہا کہ ہم بھی, تم اگر وہ ہو تو ہم بھی یہ ہیں, اور وہ بن گئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ شہر مزید تباہ و برباد ہو گیا. پوری, جسے آپ مہاجر قوم بھی کہہ لیں, مہاجر قوم اس پر اپنی تاریخ کی بدترین سطح پہ کھڑی ہوئی ہے. حالانکہ ان سے کہا گیا تھا کہ ہم آپ کے بقیہ محصورین کو بھی واپس لے آئیں گے, حالانکہ ان سے کہا گیا تھا کہ ہم آپ کے دلدر دور کر دیں گے, پھر سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوگا, نوکریاں ہم بانٹیں گے, آپ ہمیں نمائندگی دیجئے, آپ ہمیں ووٹ دیجئے, آپ ہمیں نوٹ دیجئے, ہم آپ کے سارے حالات کو بدل دیں گے. آج حالات ایسے ہیں کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آدمی کھائے کدھر کی چوٹ اور بچائے کدھر کی چوٹ. تو اصل مسئلہ ہم پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے. اچھا ہوا کہ یہ تجربہ ہو گیا, یہ تجربہ ہو گیا, بہت اچھا ہوا. اس تجربے سے اب کوئی امید نہیں ہے. کراچی کو ساخ دینا چاہیے, جو آپ 28 مارچ کو ریلی بھی کرنے جا رہے ہیں. کراچی جو ہے منی پاکستان ہے. کراچی کی جو ڈیموگرافی ہے وہ چینج ہو چکی ہے, اور کراچی صرف کسی ایک زبان بولنے والوں کا شہر نہیں ہے. کراچی مہاجروں کا سب سے بڑا شہر ہے, کراچی پختونوں کا سب سے بڑا شہر ہے, کراچی سرائکی بولنے والوں کا سب سے بڑا شہر ہے, اور اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ بھی غلط نہیں ہے کہ کراچی سندھی بولنے والوں کا بھی سب سے بڑا شہر ہے, تو کراچی پنجابیوں کا بھی سب سے بڑا شہر. یہ 3 سے 4 کروڑ انسانوں کا شہر ہے. یعنی آپس میں ڈیوائیڈ ہونے کی بجائے تمام کراچی والے مل کے اگر حق مانگے تو شاید ہمیں حق مل جائے. کراچی ایک اکائی ہے, کراچی ایک چھوٹا پاکستان ہے, اور کراچی کی حیثیت بھی اب ویسی ہی ہو گئی ہے جیسے پہلے 3 محروم صوبوں کی تھی. تو لیکن مسئلہ ان مسائل کو ہمارا حکمران طبقہ عوام کو لڑانے کے لیے استعمال کرتا ہے. کبھی لسانی بنیاد پہ لڑا دو, کبھی قوم پرستی کی بنیاد پہ لڑا دو. اور یہ تاریخ سب کے سامنے, معراج محمد خان ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں کہ پہلے ان کو بلایا گیا تھا کہ تم کراچی میں یہ والی نفرتوں کی سیاست کرو, ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. بعد میں پھر کسی اور, ظاہر ہے وہ تو ایک نظریاتی لوگ تھے, انہوں نے منع کر دیا, لیکن جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے. انہوں نے وہ خدمت کی ہے اس شہر کی 25,000 خون کا نذرانہ دے کر کہ آج شہر جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگائے کھڑا ہوا ہے, نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن. ساجد بھائی, نیا پاکستان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت میں آنے کے بعد سے بنا, اس طرح کہا گیا تھا کہ نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں, آپ بھی سر ان لوگوں میں شامل ہیں کیونکہ آپ کا الحاق ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں نئے پاکستان میں, اور یعنی خاص طور پہ کراچی والوں کو وہ حقوق حاصل ہیں جو کہ پرانے پاکستان میں نہیں تھے, یا جس کی آپ اسٹرگل کرتے چلے آ رہے تھے؟ آپ تو وفاقی حکومت کے اتحادی ہیں سر. ہاں, ماضی کے اندر بھی اگر ایم کیو ایم بنی تو اس کی وجوہات بھی احساس محرومی تھی, اور کراچی نے مانگا کیا ہے؟ کراچی نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمیں الگ ملک بنا دو, کراچی نے مانگا کہ ہمیں صوبہ بنا دو. کراچی نے اس لیے یہ بات کی کیونکہ کراچی ہیوج ٹیکس دیتا ہے پورے پاکستان کو, پروونسز کو, اس بنیاد پہ پورا ملک چل رہا ہے. اور پھر کراچی نے اپنے لیے مانگا کیا؟ کراچی نے اپنے لیے ڈیولپمنٹ مانگی,
کراچی نے اپنے لیے تعمیر و ترقی کے پروجیکٹ مانگے, کراچی نے اپنے لیے جابیں مانگی, لیکن وہ کوئی بھی پورا نہیں کر پا رہا, خواہ وہ تبدیلی والی جماعت ہو یا ماضی میں جماعتیں گئی ہوئی ہو کے چلی گئی ہیں. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا مطالبہ یہ ہے نہیں, اتنی بڑی بات متحدہ قوم پاکستان کر نہیں رہی ہے جتنا اس کو طول دے دیا گیا ہے کہ اس شہر کو کچھ نہیں دینا, اس شہر کے حقوق کو غصب کرنا ہے, اس شہر کے مسائل کو حل نہیں کرنا کسی بھی صورت, کوئی بھی گورنمنٹ آئے جائیں. دیکھیں, ہمیشہ ابھی جس طرح سے بات کی کہ جس طرح سے یہاں خون کی ندیاں بہائی گئی ہیں, تو اس پاکستان میں یہی تو ہوا ہے کہ ایک جماعت کے مقابلے میں دوسری جماعت کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. اور ایم کیو ایم کی ہسٹری رہی ہے کہ ایم کیو ایم نے کبھی کسی علاقے پہ حملہ نہیں کیا. جب ایم کیو ایم بنی تو سوراب بورڈ پہ حملہ کروایا گیا, گگر پاٹک پر حملہ کیا گیا, سانحہ حیدرآباد ہوا, سانحہ گرین ٹاؤن ہوا. اس طرح سے بہت بڑے بڑے سانحات یہاں پر موجود ہیں. جماعت اسلامی متحدہ میں بڑی ٹینشنز رہے ہیں, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے دو جماعتیں ہیں, وہ متحدہ کے آنے سے پہلے جماعت اسلامی میئر جماعت اسلامی کا ہوتا تھا, بڑا ہولڈ ہوا کرتا تھا اللہ کے ذریعے اس کو لیکن دیکھیں, سوچنے سمجھنے والی بات یہ ہے اور دیکھنے والی بات بھی یہ ہے پر آج کل تو اختلافات نہیں ہے نا جماعت اسلامی اور متحدہ میں. دیکھیں, سیاسی اختلافات تھوڑا بہت سب سے ہوتے ہیں, نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں, اور یہ رہتے ہیں, ہمیشہ سے رہتے ہیں, کام کے طریقہ کار پر, نظریات پر, ان کے اسٹرگل پر, اپنا اپنا اسٹائل سب کا ہے. تو یقیناً ان کو ہم سے بھی ہوں گے, لیکن ہم کو ان سے بھی ہوں گے, لیکن اختلافات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کو قتل کر دیا جائے, کسی کو مار دیا. اس پیمانے پر ہمیں نہیں جانا چاہیے. دیکھیں, شہر کے اندر جو خون کی ہولی بھی کھیلی گئی ہیں یا ہوئی ہیں, اس کی بنیادی جس طرح سے بات کی ابھی کچھ دیر پہلے کہ مقتدر اداروں کے چلاتے ہیں اس ملک کو, تو مختلف وقتوں کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں ان مقتدر اداروں کے کوارڈینیشن میں رہا ہے, انہوں نے کام کیا ہے, اقتدار میں آئی ہیں, سیٹیں لی ہیں, ان سے بہت زیادہ کوارڈینیشن کی ہیں, پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر جہاد کے اندر حصہ لیا ہے. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اس ملک کے اندر, لیکن آج 23 مارچ کے حوالے سے سوچنے کی میرے خیال میں ضرورت یہ ہے. پروگرام کا وقت ضرورت یہ ہے, تو جو میسج آپ دینا چاہیں خاص طور پہ آج 23 مارچ کے حوالے سے. دیکھیں, 23 مارچ کے حوالے سے یقیناً ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حکمرانوں کو عقل و شعور دے اور سچے وعدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً لوگ اپنا فرض پورا کرتے ہیں کسی بھی جماعت کو ووٹ دے کر, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ برسر اقتدار میں آنے کے بعد حکمران بھول جاتے ہیں. آپ سب سے زیادہ جو عمران خان کی طرف ہے سر, جو وعدے انہوں نے کیا, میرے خیال میں عمران خان اور ماضی کے اندر جو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی جماعتیں آئندہ بھی جو آئیں گے, ان کو اپنے وعدوں کا پاس رکھنا چاہیے, کیونکہ انسان کی زبان سے اس کی پہچان ہوتی ہے, اور زبان انسانی جسم کا بہت اہم حصہ ہے, اور میرے خیال میں زبان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. بالکل. اسامہ بھائی کیا کہیں گے, کیا میسج دینا چاہیں گے آج کے دن کے؟ دیکھیے, میں تو صرف آپ بدلے ہوئے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مرکز میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی حکومت ہے. ایم کیو ایم کوٹا سسٹم ختم کرنے کے نعرے پہ آئی تھی, انہوں نے یہ زبان دی تھی ہمیں, شہر نے ان کو سب کچھ دیا, انہوں نے کوٹا سسٹم میں لامتناہی اضافہ کر دیا ہے. ایم کیو ایم کی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس شہر کی آدھی آبادی کو کھا لیا, اور اس کی وجہ سے یہ شہر سب سے زیادہ جس محرومی سے دوچار ہے, اس کی بنیادی وجہ یہی مردم شماری میں یہ گڑبڑ کرنی ہے. تو وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اگر ہم کہیں اور بیٹھ کے کوئی دوسری بات کریں تو یہ بات ذرا سی مناسب محسوس نہیں ہوتی. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کراچی کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے, پچھلے لوگ اگر اپنا کردار ادا نہیں کر سکے, اور جس میں ہماری اس وقت کی بھی نمائندہ پارٹیاں شامل ہیں کہ جو ابھی بھی ادا نہیں کر رہی, اس شہر کو ایک نئی قیادت کی ضرورت ہے. آخری بات اور یہ کہ آزادی بہت زیادہ نعمت ہے, اہمیت ہے آزادی کی بہت زیادہ, خدا کا شکر ہے اس نے پاکستان دیا اور ہمیں آزادی نصیب کی, اور ہمیں اس آزادی کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے. بہت شکریہ اسامہ. آزادی ادھوری ہے, ابھی اس کو تکمیل کی طرف جانا ہے. سر بہت شکریہ اسامہ بھائی, آپ تشریف لائے. ساجد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آج کے دن خاص طور پہ 23 مارچ کے حوالے سے ہم کچھ اپنی بھی ریزولوشنز نکالیں, یعنی ہم کچھ اپنی بھی قراردادیں بنائیں کہ ہمیں اب آگے زندگی میں کیا کرنا ہے. کم از کم اجتماعی طور پہ نہیں تو انفرادی طور پہ اپنے اندر بدلاؤ لے کے آئیں, اپنے علاقے میں بدلاؤ لے کے آئیں, اپنے ملنے جلنے والوں میں بدلاؤ لے کے آئیں, تاکہ اس ملک کو بدلا جا سکے اور ترقی کی راہ پہ گامزن کیا جا سکے. اسی سوچ کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.